ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں میرا نام کی ایک نازک اور آسمانی پری رہتی تھی۔ اس کے پنکھ چاندنی کی طرح چمکدار تھے اور اس کی ہنسی بہت ہی پیاری جو قدیم درختوں میں گونجتی تھی۔ میرا جنگل میں ہم آہنگی اور توازن کو یقینی بنانے چھوٹے اور بڑے تمام مخلوقات کی سرپرست تھی۔ ایک افسوسناک دن جب میرا گلہریوں کے لیے شبنم کے تاج بنا رہی تھی، اچانک طوفان جنگل میں آ گیا۔ آسمان تاریک ہو گیا اور ہوا زخمی بھیڑیے کی طرح چیخ رہی تھی۔ میرا کے پر کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ ڈھونڈی، لیکن یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا۔ یہ ایک شریر جادوگرنی ملورا کی طرف سے بھیجا گیا ایک ظالمانہ جادو تھا، جس نے پریوں کے خلاف گہری رنجش رکھی تھی۔ ملورا کے جادو نے حقیقت کے تانے بانے کو مروڑ دیا، جنگل کو اس کے تخیل کے تاریک کونوں سے ملا دیا۔ جیسے طوفان تھما، میرا اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلی۔ اس نے اپنے آپ کو عجیب و غریب مخلوقات میں گرا ہوا پایا۔ دوستانہ جانور ڈراؤنا خواب میں تبدیل ہو گئے تھے۔ گلہری کی آنکھیں سرخی مائل چمک رہی تھیں، خرگوش کی کھال کانٹوں سے چٹائی گئی تھی اور پرندے بری طرح چیخ رہے تھے۔ میرا کا دل ڈوب گیا۔ وہ تو جیسے ایک ڈراؤنے خواب میں پھنسی ہوئی تھی۔ جانور جو کبھی اس کے دوست تھے اب اس پر چلا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی، صرف بھوک اور بدنیتی تھی۔ میرا کے پنکھ کانپ رہے تھے اور آنسوؤں نے اس کی بینائی کو دھندلا کر دیا تھا۔ جب سب کچھ اس کے خلاف ہو چکا تو اس نے سوچا کہ وہ جنگل کی ہم آہنگی کیسے بحال کر سکتی تھی۔ لعنت کو توڑنے کے لیے پرعزم میرا نے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس نے قدیم الو کی رہنمائی حاصل کی، جو سرگوشی کے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی پر رہتا تھا۔ الو کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہموں کو چھید کر چھپی ہوئی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سفر سخت تھا۔ لومینا نے زہریلی بیلوں سے لڑائی کی، ان کا بہادری سے مقابلہ کیا، بکھری ہوئی ندیوں کو عبور کیا اور سایہ دار تماشوں کا سامنا کیا۔ راستے میں اس کا سامنا ملعون جانوروں سے ہوا، ہر ایک آخری سے زیادہ خوفناک تھا۔ میرا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ خوبصورت ہرن کے پاس اب مڑے ہوئے سینگ تھے جن سے زہر ٹپکتا تھا۔ تتلیوں کے پر خنجر کی طرح ہوا میں کاٹ رہے تھے۔ اس کے باوجود میرا نے جنگل کے لیے اس کی محبت اور اپنے دوستوں کو آزاد کرنے کے عزم کی وجہ سے دباؤ ڈالا۔ سرگوشی کے پہاڑوں کی چوٹی پر اس نے اوریکل الو پایا، قدیم کہکشاؤں جیسی آنکھیں رکھنے والی ایک شاندار مخلوق۔ بولو ننھی پری، الو نے کہا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میرا نے لعنت، ملورا کے غضب اور ہر قدم پر اسے ستانے والی مڑی ہوئی مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دکھی دل سے الو کو ساری کہانی بتائی۔ الو سنتا رہا۔ اس کے پروں نے ہمدردی میں ہلچل مچا دی۔ چابی اندر موجود ہے، الو نے خفیہ انداز میں کہا۔ لعنت کو توڑنے کے لیے اپنے آپ کو اندھیرے میں روشنی تلاش کرنی ہوگی۔ الجھن میں میرا پہاڑ سے نیچے آئی۔ وہ جنگل کے دل میں واپس آ گئی، جہاں ملعون جانور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھاگنے کی بجائے ہمدردی سے ان کے پاس پہنچی۔ اس نے امید کی دھنیں گائیں، بھولے ہوئے منتروں کو سرگوشی کی اور ان کی بٹی ہوئی شکلوں کو نرمی سے چھوا۔ اور پھر یہ ہوا، میرا کے اندر روشنی چمکنے لگی۔ اس کے پنکھ چمک رہے تھے اور اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ جیسے ہی اس نے ہر لعنتی مخلوق کو چھوا، وہ بدل گئے۔ گلہری نے اپنی تیز دم دوبارہ حاصل کر لی، خرگوش نے اپنے کانٹے بہائے اور پرندوں کی دھنیں لوٹ آئیں۔ آخر کار میرا کا سامنا خود ملورا سے ہوا، ایک سایہ دار شخصیت جو جنگل کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔
اپنی نئی روشنی کے ساتھ لومینا نے جادوگرنی کا سامنا کیا۔ اس نے کمزوری سے نہیں بلکہ طاقت سے معاف کیا اور معافی کے اس عمل میں لعنت بکھر گئی۔ میرا کا جنگل نئے سرے سے کھلا اور جانور خوشی سے ناچ اٹھے۔ میرا کے پنکھ دوبارہ چمک رہے تھے اور اس کی ہنسی ایک بار پھر گونجی۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر بچایا تھا بلکہ یہ بھی دریافت کیا تھا کہ حقیقی جادو منتروں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ اور یوں میرا کی کہانی ایک پری جس نے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا، پتوں کے درمیان سرگوشی کی جانے والی ایک افسانہ بن گئی۔ ایک یاد دہانی کے انتہائی تاریک وقت میں بھی مہربانی اور ہمت سے ڈراؤنے خوابوں کو خوبصورت خوابوں میں بدلا جا سکتا ہے۔